نماز کے واجبات، واجب کہتے ہیں ہر اس حکم کو، اللہ کے حکم کو جس کی ادائیگی ضروری ہو، لازم ہو۔ تو فرض کی ادائیگی اور واجب کی ادائیگی، تو ادائیگی میں تو یہ ضروری ہے، لیکن اس میں یہ الگ ہو جاتا ہے واجب فرض سے۔ واجب یہ ہو کہ جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، دلیل ظنی یعنی غالب گمان والی دلیل، یعنی ایسی دلیل قرآن پاک کی ایسی آیت سے، ایسے الفاظ سے کہ جس کے معنی میں کئی احتمال ہوں، اگر اس کے معنی کلیئر ہیں، صاف ہیں، واضح ہیں، دوسرے معنی کا احتمال نہیں ہے تو اسے فرض ثابت ہو۔ لیکن اگر اس کے کئی معنی آتے ہیں اس لفظ کے، قرآن کی آیت کے، تو پھر یہ دلیل ظنی ہوئی، اس سے واجب ثابت ہوگا۔ اسی طرح خبر واحد سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک نے حدیث بیان کی، پھر اس سے ایک نے ایک خبر واحد ایک چلی آئے، تو اس سے خبر واحد سے فرض ثابت نہیں ہوگا، اس سے واجب ثابت ہو سکتا ہے، تو خبر واحد سے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ واجبات کو، کسی واجب حکم کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا، اسے کافر نہیں کہیں گے، لیکن وہ فاسق ہے اور گنہگار ہے، اس کو ادا نہ کرنے والا گنہگار ہے، فاسق ہے، اللہ کے حکم کو توڑنے والا ہے۔ تو نماز کے واجبات جو ہیں، تو واجبات کو ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر، قصداً جان بوجھ کر اگر کسی واجب کو چھوڑ دے نماز میں، تو نماز کو لوٹانا واجب ہے، اور اگر وہ بھول سے، سہون بھول سے چھوڑ دے کسی واجب کو، تو سجدہ سہو سے نماز صحیح ہو جائے گی، نماز ادا ہو جائے گی۔ تو نماز کے واجبات یہ ہیں، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کو قرأت کے لیے مقرر کرنا ہے، ان میں قرأت کرنا، قرآن پاک کی آیت پڑھنا، فرض نماز کی پہلی 2 رکعت فرمایا۔ اور اس کے علاوہ جو اور ہیں واجب ہے یا سنتیں ہیں یا نفلیں ہیں، ان کی ہر رکعت میں قرأت کرنا واجب ہے۔ لیکن فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں، اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو پہلی 2 رکعتوں میں قرأت کرنا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھنا، اور سورہ فاتحہ کے بعد الحمد شریف کے بعد کوئی سورت ملانا، سورت یعنی کم سے کم ایک بڑی آیت، یہ چھوٹی 3 آیتیں، یہ ملانا، اور اس میں ترتیب کا بھی خیال رکھے، یعنی جو ترتیب ہے اسی ترتیب سے کہ پہلے جیسے سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، جیسے پہلے قل هو اللہ احد ہے، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق ہے، پھر قل اعوذ برب الناس ہے، تو اسی ترتیب سے ملائے۔ اسی طرح قومہ کرنا، قومہ بولتے ہیں رکوع سے سیدھا کھڑا ہو جانا، یہ واجب ہے۔ اور اسی طرح جلسہ کرنا، جلسہ بولتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھ جانا، یعنی اطمینان سے بیٹھے ہو، جلدی نہ کرے۔ اسی طرح تعدیل ارکان، یہ واجب ہے۔ تعدیل ارکان یہ نماز کے ارکان کو، شرائط کو، نماز کے جو اعمال ہیں ان کو اطمینان سے ادا کرنا۔ ایک صاحب آئے، ایک دیہاتی، جلدی سے انہوں نے نماز پڑھی، تو تعدیل ارکان انہوں نے چھوڑ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصلی فإنک لم تصلی، کہ بھئی نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے دوبارہ پڑھی، پھر وہ جلدی پڑھ کے آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے پھر ان سے فرمایا فصلی فإنک لم تصلی، تو پھر انہوں نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ اطمینان سے رکوع کرو، اطمینان سے سجدہ کرو، اطمینان سے قیام کرو، تو پھر انہوں نے نماز پڑھی۔ تو تعدیل ارکان یہ نماز کے واجبات میں سے۔ اسی طرح اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو اس میں پہلا قاعدہ واجب ہے، اور اس میں اتحیات کی مقدار بیٹھنا، اتحیات جتنی دیر میں اتحیات پڑھی جاتی ہے اتنی دیر بیٹھنا، پہلا قاعدہ۔ آخری قاعدہ تو فرض ہے، پہلا قاعدہ واجب ہے۔ تو 2 رکعت۔ اسی طرح جہری نمازوں میں، جہری نماز یعنی جن میں زور سے قرأت کی جاتی ہے، جیسے فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، جمعہ کی نماز ہے، عیدین، عید الاضحیٰ،
عید الفطر کی نمازیں ہیں، اسی طرح رمضان شریف کی تراویح ہیں، رمضان شریف کے وتر ہیں، تو ان میں زور سے قرأت کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح سری نمازیں، سری جن میں آہستہ قرأت کی جاتی ہے، جیسے عصر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، تو ان میں آہستہ قرأت کرنا۔ اگر آہستہ کے بجائے زور سے کی اس نے قرأت تو پھر واجب چونکہ چھوٹ گیا، اس لیے سجدہ سہو سے نماز ہوگی، اور جان بوجھ کے اگر کیا تو اسے لوٹانا واجب ہو جائے۔ اسی طرح دعائے قنوت پڑھنا، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، تو دعائے قنوت یہ پڑھنا، یہ اس کی جگہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، جسے نہیں آتا نو مسلم ہے بیچارہ کوئی، تو دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ اور اسی طرح رمضان جو عیدین کی نمازیں ہیں ان میں جو 6 زائد تکبیریں ہیں، 6 زائد تکبیریں، پہلی رکعت میں سبحانک اللہم کے بعد 3 تکبیریں کہی جاتی ہیں، اور دوسری رکعت میں قرأت کے بعد 3 تکبیریں کہی جاتی ہیں، تو وہ واجب ہیں۔ اسی طرح مقتدی کا اپنے امام کی پیروی کرنا یہ واجب ہے، یعنی مقتدی اس سے امام سے پہلے کوئی عمل نہ کرے، اگر اس سے پہلے وہ عمل کرے گا تو اقتداء سے نکل جائے گا، واجب چھوٹ جائے گا۔ اسی طرح یہ واجب ہے کہ اس کے جو نماز کے اعمال ہیں، نماز کے افعال ہیں، جو ان کو ترتیب سے ادا کرنا، یعنی اس میں بے ترتیبی نہ کرے، جو قاعدہ ہے قاعدہ پہلے کر لیا اس نے، قیام بعد میں کیا، تو ترتیب بھی واجب ہے، ترتیب سے ادائیگی یہ واجب ہے۔ تو ان میں سے، ان واجبات میں سے اگر واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے یا اس میں تاخیر ہو جاتی ہے یا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اسی طرح فرضوں میں سے اگر آگے پیچھے ہو گیا کوئی فرض، یا اس میں تاخیر ہو گئی، یا کسی فرض کو 2 بار کر لیا، 2 رکوع کر لی، تو ان سب شکلوں میں سجدہ سہو سے نماز درست ہو جائے، سجدہ سہو کرنے سے۔ یا کسی واجب کی یا فرض کی شکل بدل دی، یعنی زور سے قرأت کرنی چاہیے، اس نے شکل بدل لی، آہستہ کر رہا ہے، تو سجدہ سہو اگر ایسا اس نے بھول کر کیا ہے تو سجدہ سہو ہے، یعنی بھول والا سجدہ سہو سے نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر جان بوجھ کے کیا ہے، جان بوجھ کے چھوڑا ہے، تو پھر اس نماز کو لوٹانا واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر فرض کوئی چھوٹ گیا تو اس کے چھوٹنے سے نماز لوٹانا ضروری ہے، نماز نہیں ہوگی، یعنی اس میں اگر فرض چھوٹنے کے بعد کوئی سجدہ سہو کرے تو نماز نہیں ہوگی، اگر فرض چھوٹ گیا تو۔ ہاں واجب اگر چھوٹ گیا، یہ فرض میں لیٹ ہو گیا، فرض کو آگے پیچھے کر دیا، فرض کو دہرا دیا، تو سجدہ سہو سے نماز درست ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ذخیرہ